تو جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ سو یو آل ول بی فائن. اور بات کریں گے ایک اور ایپیسوڈ کی، جانثار کی 35 ایپیسوڈ کی، جو کہ آن ایئر ہو چکی ہے. ابھی جو 34 ایپیسوڈ تھی وہ لاسٹ سین یہ بتا کہ اماں مطلب بابا جان یا بابا سائی اور اماں جان جو ہیں وہ ادھر نو شیرواں کے گھر پہ جو ہے وہ آ گئے تھے. اب جب وہ اچانک آ کے انہوں نے سرپرائز دیا تو جب ایپیسوڈ 35 اسٹارٹ ہوتی ہے تو دکھاتے ہیں جی کہ مطلب نوشیرہ کہتا ہے کہ آپ نے مطلب سرپرائز دیا ہے تو آپ بتا دیتے، میں کسی کو لینے بھیج دیتا. پھر بابا جان کہتے ہیں کہ اگر ہم مطلب بتا دیتے تو پھر بہو کا اتنا حیران چہرہ کیسے دیکھنے کو ملتا. ان کے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ آ کے اور ان سے ملتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. پھر اماں سائیں کہتی ہے اس کو دعا کو کہ دوپٹہ سر پہ لے کے جو ہے وہ اپنے سسر کو بھی سلام کرو. تو پھر وہ دوپٹہ سر پہ لے کے جو ہے اپنے سسر کو سلام کرتی ہے اور اپنی ساس کو سلام کرتی ہے. اس کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ دعا کہتی ہے میں کچھ بنواتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. تو اماں سائیں کہتی ہیں کہ یہ ہمارا اپنا ہی گھر ہے، تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ کہتی نہیں، آپ پہلی بار آئے تو پھر بھی کچھ تو میں بنواتی ہوں. وہ چلی جاتی ہے. اماں اور بابا سائیں جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں نوشیروہ کے ساتھ. تو وہ پھر مطلب نوشیروہ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے آج ہی واپس جانا ہے. تو نوشیروہ کہتا ہے کہ آپ ابھی رکیں کچھ دن. تو پھر بابا سائیں کہتے ہیں کہ مطلب جو اماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے آج تو جو وہ ہم جلدی میں آئے ہیں تو پھر آئیں گے فرصت سے. پھر دعا جو ہے وہ آ جاتی ہے اور وہ ان کے لیے کھانا بناتی ہے تو بنوا کے آتی ہے. اس کے بعد اماں سائیں کے مطلب دعا کہتی ہے کہ اچھا میں نا آپ لوگ کے لیے کیب کا آرڈر دے دوں. تو اماں سائیں کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں. اماں اور دعا جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. اب پیچھے رہ جاتے ہیں نوشیروہ اور جو ہے وہ بابا سائیں. دوسری طرف دکھاتے ہیں جو فرح ہوتی ہے اس نے آج اچھا خاصا کھانے کا جو اہتمام کیا ہوتا ہے اور وہ جو میڈ ہوتی ہے اس کو ساری انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہے بھی ایسے ریڈی کرنا ہے، ایسے گارنشنگ ہونی چاہیے. پوڈنگ جب فل ٹائم ٹھنڈی ہو تب آپ نے نوشیروہ کو جو ہے وہ پیش کرنی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ ملازمہ کہتی ہے کھانا کب سرو کرنا ہے. تو وہ کہتی ہے اچھا میں نوشیروہ کال کر لوں تو اس کے بعد میں بتا دوں. پھر جو ہے فرح نوشیروہ کال کرتی ہے تو نوشیروہ جو ہے وہ 2 بار کال کرتی ہے تو دونوں بار جو ہے وہ اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا اور فون جو ہے مطلب کال کٹ کر دیتا ہے. اب بابا سائیں بھی اس کے ایکسپریشن دیکھ رہے ہوتے ہیں نوشیروہ کے. تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ اٹھا لو، کوئی ضروری فون ہوگا. تو وہ کہتے ہیں نہیں اتنا بھی ضروری نہیں ہے. تو اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو دعا ہوتی ہے اور اماں سائیں ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو پھر اماں جو ہے وہ اس کو کہتی ہے کہ بھی تم اس کے ساتھ خوش تو ہو نوشیروہ کے ساتھ. تو وہ کہتی ہے ہاں میں تو خوش ہوں. پھر پوچھتی ہے کہ نوشیروہ بھی تم سے خوش ہے. تو وہ کہتی ہے کہ شاید. تو اماں کہتی ہے کیوں نئی رشتے بھی یقین نہیں ہے. کہتی ہے تو لیکن کبھی کبھار جو ہے نا مطلب بس کچھ ایسا ہی لگتا ہے. تو پھر اماں کہتے ہیں کہ دیکھو اب تم ہمارے گھر کی بہو ہو، عزت ہو، اور جو ہے وہ شوہر پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی شب و روز پہ بھی نظر ثانی کرنا ضروری ہے کہ وہ کہاں آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس ہے، تو ملنے جاتا ہے یا نہیں جاتا. تو دعا تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے. تو وہ پھر اماں کہتی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں ویسے کہہ رہی ہوں کہ بس تمہیں اس طرح سے خیال رکھنا ہے. تو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جی ٹھیک بہتر. تو اس کے بعد پھر اماں کہتی ہے کہ تم اور کشمالہ جو وہ ہماری مطلب بیٹیاں ہوں اور بیٹیوں کا حق ادا کرنا ہمیں خوب اچھے سے آتا ہے. اور سمجھ رہی ہوں نا میری بات میں کیا کر رہی ہوں. تو دعا کہتی ہے جی بالکل. اور اس کے بعد پھر اماں کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے بہت بہتر، میں جو باہر جا رہی ہوں. پھر دعا جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تو اسے خیال آتا ہے کہ وہ نوشیروہ سے جب پوچھ رہی تھی کہ آپ نے رات بھی کھانا نہیں کھایا اور جو ہے وہ آپ آ کے سو گئے تھے. تو خیر اس کے بعد دعا بھی ان کے پیچھے جو ہے وہ باہر چلی جاتی ہے. اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ جو فضا ہوتی ہے وہ اپنے روم میں ہوتی ہے اور بیڈ شیٹ صحیح کری ہوتی ہے. اس کو خیال آ رہا ہوتا ہے کہ سنبل اس سے جو ہے وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. پھر فراز آ جاتا ہے تو اس کو پانی کا گلاس دینے لگتے تو ایک دم سے پانی چھلک جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سوری مجھے دھیان نہیں تھا. تو فراز کو موقع مل جاتا ہے اور وہ تو ہر وقت اس کو موقع ہی چاہیے، تپا مطلب رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کس کے دھیان میں ہو اور کہاں پہ تمہارا دھیان. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں ذرا سنبل کی وجہ سے پریشان ہو رہی تھی. اب مطلب فضا سے کوئی پوچھے تمہیں پتہ نہیں تمہارے ہسبینڈ کی نیچر کیسی ہے، کس قسم کا وہ بندہ ہے، اس کے اندر انسانیت تو ہے ہی نہیں. اور پھر بھی اس کے سامنے جی بہن کا مقدمہ، اس کی بہن کا مقدمہ اسی کے سامنے پیش کری ہے. تو وہ پھر اٹھ کے اس کو ٹارچر کرتا ہے فضا کو، بازو سے پکڑ لیتا ہے. تو وہ فضا کہتی ہے مجھے چھوڑ دو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے. تو پھر وہی اس کو ڈونٹ کرتا ہے کہ میری بہن تمہاری بہن جیسی نہیں ہے اور انہیں جو وہ گھر سے بھاگنے کا جو وہ شوق نہیں ہے. اور خبردار جو تم اس کے بارے میں پریشان ہوئی ہے تمہیں اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہ روم سے چلا جاتا ہے. اور جناب اس کے بعد آتا ہے مزے کا سین. ہوتا کچھ یہ ہے کہ فرح کی کال آتی ہے یا نوشیروہ جو فرح کال کرتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ مطلب نوشیروہ جو وہ الگ روم میں چلا جاتا ہے. تو وہاں پہ جا کے اس سے کہتے ہیں کال کیوں کر رہی تھی. تو پھر وہ کہتی ہے کہ ایسی کیا مجبوری کہ تم نے کال اٹینڈ نہیں کی اور کیا مطلب دعا کے ساتھ اتنا بزی تھے. تو پھر کہتے ہیں کام کیا جلدی بولو. تو بتاتی جی میں نے تمہارے لیے لنچ تیار کیا تھا اور ہمیں ساتھ کرنا تھا، تم آئی نہیں ہو. تو نوشیروہ کہتا ہے مجھے سے مطلب میں نے تم سے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی نا، تم نے مجھے کچھ بتایا. تو وہ کہتی ہے کہ اب میں تمہارے لیے سرپرائز پلان بھی نہیں کر سکتی. اور پھر وہ بتاتا ہے جی اماں سائی اور بابا جان آئے ہوئے ہیں گاؤں سے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں تم سے جو ہے وہ نہیں کر سکا کال ٹائم. تو وہ کہتی ہے اچھا وہاں پہ فیملی گیدرنگ انجوائے ہو رہی ہے، یہاں پہ میں اکیلی ہوں.
تو نوشیرہ کہتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر وہ الٹا ہی اس کو جو وہ خوب غصہ کر کے بند کر دیتے کہ میں ہی تمہارے لیے پاگل ہوں اور آئی ہیٹ یو نوشیرہ, کال بند کر دیتے. اب نوشیرہ صاحب کا دل مچل مچل کے جا رہا ہے, پتہ نہیں دو قصوں کا سوار بن رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک طرف قصے وعدے ہیں اور دوسری طرف جی اس کا دل بھی ڈگمگا رہا ہے کہ او ہو جی اب کیا ہو گیا. تو وہ فرا کرتا رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اب اس کی بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے نوشیرہ کی بھی انٹینشن جو ہے وہ تھوڑی چینج ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے, پہلی محبت ہے اور وہ سارا اثر دکھایا ہوا ہے. اور جس طرح سے فرا جو بھی کر رہی ہے, تو جناب جیسے ہی وہ کال کر کے ٹرن لیتا ہے, پیچھے اماں سائیں کھڑی ہوتی ہے اور وہ ساری باتیں بڑے مزے سے جو ہے وہ سن لیتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اماں سائیں آپ مجھے بلا لیتی ہیں اگر آپ کو کوئی کام تھا. تو وہ کہتی تم مصروف تھے نا اور تمہارے بابا سائی بلا رہے ہیں, چلو. اور ادھر جو میڈ ہے وہ کھانا لے کے آتی ہے, تو فرا اس کو اچھا خاصا ڈانٹتی ہے کہ لے کے جاؤ. اور اس کو خیال آتا ہے کہ دعا کی ساری باتیں, اور کہ بھائی اس نے کہا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں اور تم محض ایک جو ہے وہ دوست تھیں. اور پھر جو ہے وہ مطلب کہ خوب غصہ کر رہی ہوتی ہے ساری باتیں سوچ کے. اس کے بعد آتا ہے بڑے مزے کا سین, اور یعنی کہ نوشیرہ کی اچھی خاصی ہونے کا ٹائم آ چکا ہوتا ہے. اور ابا سائیں اماں سائیں اور نوشیرہ بیٹھے ہوتے ہیں روم میں. دعا ان کے لیے چائے لے کے آتی ہے تو دروازے پہ رک جاتی ہے, انہیں نہیں پتہ ہوتا اور باتیں جو ہو رہی ہوتی ہے وہ سنتی ہے. اور ابا سائیں ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو مطلب تم نے جو کیا وہ ہم نے قبول کر لیا, اور اب یہ دونوں ہماری بیٹیاں ہیں, اور ان کے ہم کسی قسم کی زیادتی میں جو ہے وہ قبول نہیں کروں گا. تو نوشیرہ کہتے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح ہوا گیا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تم نے کیا مطلب تماشا شروع کیا ہوا ہے کہ اب جو ہے وہ مطلب یہ فرا کہاں سے آ گئی ہے دوبارہ. تو کہتے نہیں آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں. تو دعا کو تھوڑی تسلی ہوتی ہے. پھر ابا کہتے ہیں اگر ویسا کچھ نہیں ہے تو تم اس کے گھر کے چکر کیوں لگا رہے ہو بار بار, اور اگر تم نے میری بیٹیوں کو جو ہے مطلب یہ میری بہویں نہیں ہے میری بیٹی ہیں, اگر ان کو دکھ دیا تو میں مطلب یہ بات جو ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوگی. اور کہتے ہیں کہ میری تمہیں پہلی اور آخری نصیحت ہے. اب دعا جب باہر کھڑی ہوتی ہے وہ جب یہ سارا سب کچھ سنتی ہے کہ جی یہ اس کو بغیر بتائے اور چکر لگا رہا ہے اس کے گھر کے, اور اتنی بڑی بات ہوگی, اور ابا جی جس طریقے سے غصہ کر رہے ہیں اندر بیٹھے ہوئے, اس کو کافی زیادہ ہرٹ ہوتا ہے کہ نوشیرہ ایسے بھی کر سکتے ہیں. پھر ابا جی جو ہے وہ نوشیرہ کہہ دیتے کہ جاؤ ادھر سے. جیسے وہ روم سے باہر آتے تو دیکھتے تھے کہ دعا وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے, اور پہلے تو وہ رو رہی تھی اور پھر اس کی طرف جو ہے وہ بڑے مطلب غصے سے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور دکھ سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ جی مطلب اس کو ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ نوشیرہ ایسے کرے گا. اب اس کے بعد آتے ہیں رینڈم سینس اور اینڈنگ سینس. اب ہوتا یہ ہے کہ جو سنبل ہوتی ہے اس کو دیکھنے والے لڑکے والے آ جاتے ہیں, اور وہاں پہ سنبل کا جو ہے وہ مطلب رشتہ پکا ہو جاتا ہے. اور پھر دکھاتے ہیں کہ دعا جو وہ اپنے گھر آئی ہوتی ہے اپنی اماں سے اور ثانیہ سے ملنے کے لیے. تو اتنی دیر میں جو فضا بھی آ جاتی ہے اور ثانیہ بھی اسکول سے آ جاتی ہیں. تو سب آپس میں مل کے بڑے خوش ہوتے ہیں, بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد پھر دعا کہتی ہے کہ اپنی اماں سے کہتی ہے کہ مجھے بھی جو ہے وہ ان کے سسرال والوں سے ملواؤ, اور یہ کہ میں دلہا بھائی سے خود ریکویسٹ کر لوں کہ وہ انہیں آنے دیا کریں, جس طرح سے نہ کیا کریں. پھر ثانیہ کہتے ہیں کہ وہ آنے کہاں دیتے ہیں. تو پھر فضا کہتے ہیں کہ تم سناؤ کہ تم ٹھیک ہو, تم خوش ہو. تو وہ کہتی ہاں میں بھی بہت مطلب خوش ہوں اور میں بھی ٹھیک ہوں. تو بڑی مطلب ان کی گپ شپ چل رہی ہوتی ہے, اور یہیں پہ جو ہے وہ 35واں ایپیسوڈ جو ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے. ابھی لیٹس سی آگے کیا بنتا ہے کہ نوشیرہ کا کیا ریئیکشن ہوگا, یا کیا بات چیت ہوگی دعا کی فرا کے معاملے پہ, کیا آگے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. آپ لوگ بھی ایپیسوڈ دیکھیں, اور جو بھی اچھی بات ہو رائے ہو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. اور جب تک نئی ایپیسوڈ آتی ہے تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ, بائے بائے.